نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ میں نے سورۃ البقرہ کی 35ویں اور 36ویں آیت کی تلاوت کی۔ تو گزشتہ واقعہ جو چل رہا تھا قرآن مجید کی ان آیات کے اندر، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ تو مختصر خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ میں زمین کا ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا کہ ہم تو تیری تصویر بیان کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، کیا تو ان لوگوں کو اپنی زمین کا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے؟ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما لیا تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کا علم سکھا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہ اشیاء جن چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا وہ اشیاء فرشتوں کے سامنے پیش کی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اب تم مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو۔ تو فرشتوں نے اس وقت عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی کہ اے باری تعالیٰ تو باغ ہے، ہمیں صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس وقت شان بھی بیان فرمائی اور فرمایا کہ اے آدم تم فرشتوں کو ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے ناموں کی خبر دے دی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو یہ حکم فرمایا کہ اب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ تو تمام فرشتوں نے اس وقت اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو کیوں سجدہ نہیں کیا؟ وجہ بھی بیان فرمائی کہ اس نے تکبر کیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے آپ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا اور میں اس سے بہتر ہوں۔ تو جب اس نے تکبر کیا تو اللہ فرماتا ہے کہ وکان من الکافرین، اور یہ کافر میں سے ہو گیا۔ تو ان آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت نمبر 36 کی اور 35 اور 36 کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر جا کے رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں سے تمہارا دل چاہتا ہے وہاں سے رزق کھاؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اور تم اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن، ٹھہرو تم، انت وزوجک الجنت، تم اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور کھاؤ، منہا اس سے، اور رغدا حیث شئتما جہاں سے تمہارا دل چاہے تم کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ لیکن اللہ نے یہ بھی پھر فرمایا، ایک چیز سے بھی منع فرما دیا، اور وہ چیز کیا تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ولا تقربا هذه الشجرة، اور تم اس درخت کے قریب نہ جانا، فتكونا من الظالمین، ورنہ تم حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا گیا ان کی بیوی کے ساتھ۔ تو اللہ نے اس وقت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ تم اس جنت کے اندر ٹھہرو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے لیے اس جنت کے اندر ٹھہرنا، بلکہ اللہ نے صرف کہا تھا کہ تم جتنا عرصہ ٹھہر سکتے ہو اس جنت کے اندر رہو۔ لیکن پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے اگر جہاں سے تمہارا دل جاتا ہے وہاں سے اس جنت کے رزق میں سے کھاؤ، اور سوائے ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ وہ درخت ممنوع کیا تھا؟ تو اس کے متعلق مختلف مفسرین کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا، کوئی انگور کا پودا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ایک درخت سے منع فرمایا، تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو اب اللہ فرماتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو پھسلا لایا شیطان ان دونوں کو، فَأَخْرَجَهُمَا، پس اس نے نکال دیا اس سے ان دونوں کو جس میں وہ تھے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا، تو کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی جو ابلیس تھا وہ اپنے مقام سے گر کر جو ہے وہ ملعون کے درجے پر پہنچ گیا تھا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں پہنا دیا گیا تھا، وہ جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ تو جب اس کو اتنی بڑی سزا ملی حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے،
تو اس کا خیال یہی تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے آدم علیہ السلام کو اس جنت سے نکلوا دوں۔ تو اس نے بڑی کوششیں کی، بالآخر اس نے ایک حربہ اپنایا، شیطان نے وسوسہ ڈالا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کہ اللہ رب العزت نے یہ جو درخت ہے اس کے کھانے سے منع فرمایا، یعنی اگر آپ اس کے علاوہ دوسرے جنس، اسی درخت کی جنس کے دوسرے کسی پودے سے کھا لو گے تو آپ کو منع نہیں ہے۔ تو اس وقت یہ شیطان جو تھا وہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرنے لگا کہ اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے اس وجہ سے روکا ہو کہیں آپ ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت یہ اجتہاد کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی درخت سے اس درخت کے پھل کے کھانے سے منع کیا ہو، لیکن اس جیسے اور جو درخت ہیں اس کے کھانے سے منع نہ کیا ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ اس وقت اس درخت کا پھل کھا لیا۔ تو ان کے حضرت آگے قرآن مجید میں بھی یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے ان کے جو لباس تھے جنت کی طرف سے ان کو ملے ہوئے تھے وہ چھین لیے گئے، اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتے چمٹانے لگے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا بات کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ایک مدت تک ٹھہرنا ہے، نفع اٹھانا ہے، اور ایک مدت تک ٹھہرنا ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے ان کے لباس چھین لیے گئے تو اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس بات سے خبردار نہیں کیا تھا کہ جو شیطان ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور کیا میں نے تمہیں اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ تمہیں اس درخت کا پھل نہیں کھانا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی وہ خطا اجتہادی تھی، اور خطا اجتہادی کے اوپر بھی ایک ثواب ملتا ہے، ایک اجر ملتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کے اندر ایک مقرر مدت تک ٹھہرنا ہے اور مقررہ مدت تک نفع اٹھانا ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلی آیات کے اندر جو حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی، انشاءاللہ وہ اگلے درس کے اندر ہم پڑھیں گے، اور اس سے ہم جو سبق ملتا ہے وہ سیکھیں گے کہ ہمیں ان آیات سے کیا سبق ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔